أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو رمضان المبارک کی بہت ساری مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی اور دین کو سمجھنے کی، دین کو پڑھنے کی، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج میں نے پہلے پارے کی تفسیر کا خلاصہ آسان لفظوں میں آپ کو بتانا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ یہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، کہ دورہ قرآن کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، یا قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ غور کیجیے، بحیثیت مسلمان اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ کیا میں بتا سکتی ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا، یا اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے کیا بیان کیا۔ تو اسی لیے قرآن پاک کو سمجھنا، پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا ایک مسلمان کو شعور کی ضرورت ہے یا دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم کہیں پر نوکریوں پر لگتے ہیں، وہاں پر ہمیں کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، کچھ کانٹریکٹس ہوتے ہیں جن پر عمل کرنا ہوتا لازمی ہوتا ہے، اسی طرح زندگی گزارنے کے لیے ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنا، قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک کے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے، اللہ کے قریب جانے کے لیے بھی ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو سیکھیں اور سمجھیں۔ تو آج میں آپ کو پہلے پارے کی تفسیر کا خلاصہ بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں تمام امت مسلمہ کے لیے کیا فرمایا۔ پہلا پارہ سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا پارہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، یعنی پہلے پارے کا نام الف لام میم ہے۔ اس میں بنیادی طور پر ایمان، ہدایت، انسان کے رویے، بنی اسرائیل کی تاریخ، قبلے کی تبدیلی اور امت مسلمہ کی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں دو بڑی صورتیں ہیں۔ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، یہ دعا ہے جس میں اللہ کی حمد، ہدایت کی طلب اور صحیح راستے پر چلنے کی درخواست شامل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے دعائیہ کلمات جسے سورۃ الشفاء، سورۃ الدعاء، الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اور تمام قرآن پاک کی تفسیر سورۃ الفاتحہ میں بھی موجود ہے اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں پڑھیں تو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 to 141، یعنی 1 سے لے کر 141 میں ایمان، منافقین، بنی اسرائیل کی نافرمانی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں بیان کی گئی۔ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی ربوبیت اور رحمانیت کا بیان ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں کیا ہے؟ بندہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں کیا ہے؟ کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنا چاہیے جو اللہ کے محبوب ہیں، نہ کہ گمراہوں کے راستے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں دعا بھی فرمائی، اپنی حمد و ثنا اور اپنی ربوبیت اور اپنی رحمانیت کا بیان بھی فرمایا، اور ہمیں بھی ہدایت فرمائی کہ ہمیں کس راستے پر چلنا چاہیے۔ ہمیں ان راستوں پر یا ان لوگوں کے راستوں پر چلنا چاہیے کہ جو اللہ کے محبوب ہیں، نہ کہ گمراہوں کے راستوں پر۔
سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 1 سے 20 تک ہدایت کے 3 گروہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا بتایا، مومنین، کافرین، منافقین۔ پھر انسان کی خلافت اور آزمائش کے بارے میں بتایا۔ مومنین وہ جو غیب پر ایمان لاتے، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کافر وہ لوگ کہ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے کہ وہ حق قبول نہیں کرتے۔ منافقین وہ لوگ جو بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن دل میں کفر چھپائے رکھتے ہیں۔ تو 1 سے لے کے 20 نمبر کی آیات تک اللہ تعالیٰ نے مومنین، کافر اور منافقین کی نشانیاں بتائیں کہ یہ 3 گروہ کیسے اور کون ہوتے ہیں۔ پھر انسان کی خلافت اور آزمائش بیان کی۔ آیت نمبر 21 to 39 تک اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنایا، یعنی انسان کی خلافت اور آزمائش بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا، فرشتوں کے سامنے ان کی فضیلت ظاہر کی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا مگر حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا کہ کامیابی کا راز اللہ کی اطاعت میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہی نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ کو یہ بتایا گیا، سکھایا گیا کہ کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں کیا بیان فرمایا اور سورۃ البقرہ یعنی پہلے پارے میں کیا بیان فرمایا۔ پہلے 2 ٹاپک ہمارے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 1 سے 20 آیات میں گروہ کا بتایا، پھر اللہ تعالیٰ نے 21 سے 39 آیات میں انسان کی خلافت اور آزمائش کے بارے میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد 40 سے 121 تک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی مگر بنی اسرائیل نے احکامات کو توڑا، بچھڑے کی پوجا کی اور مختلف عذاب نازل ہوئے۔ بنی اسرائیل سے وعدے لیے گئے اور وہ اللہ کی عبادت کریں گے لیکن وہ بدعہد نکلے۔ بنی اسرائیل کو اللہ کی بے شمار نعمتیں ملی لیکن انہوں نے بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد 4تھا پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے آخری آیات میں آخری رکوع میں کیا بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور امت مسلمہ کی ذمہ داری ہیں۔ آیت نمبر 122 سے 141 تک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس بستی میں نیک لوگوں کو آباد کرے اور ان میں ایک نبی بھیجے۔ امت مسلمہ کو بطور بہترین امت چنا گیا کہ وہ دین کی ذمہ داریاں اٹھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں جو چیز بیان کی، اور یاد رہے کہ سورۃ الفاتحہ کو جس طرح سورۃ الشفا کہا جاتا ہے تو سورۃ البقرہ کا نام بھی بقر عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا گائے کو پوجنا اور نافرمانی کرنا، اس بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بنی اسرائیل کی نافرمانی آیت نمبر 40 سے لے کر 121 تک میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بیان فرمایا کہ بچھڑے کی پوجا کی گئی، مختلف پھر عذاب نازل ہوئے، تو اس بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ تو یہ تھی سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات یعنی پہلا پارہ۔ پہلے پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا، جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں کیا بیان فرمایا ہے اور کس حوالے سے پہلے پارے میں موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پوائنٹ پہلے پارے میں بیان فرمائے ہیں جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اور مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم
زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو سمجھیں، پڑھیں اور بلکہ اس کی تفسیر کو پڑھیں، لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم نے یہ آغاز کیا اور آگے ہم اس کی تفسیر کو بھی پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم پارہ وائز قرآن پاک کا دورہ قرآن رمضان المبارک میں کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد پھر ہم آگے انشاءاللہ اس کی تفسیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا، بتانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بھی میرے بتانے سننے میں غلطی، بے ادبی، کوتاہی ہوئی ان تمام کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔